ویسے تو کافی اسباب ہیں کربلا کے، یزید کا کردار، یزیدیت اور غیر شرعی معاملات یزید کی طرف سے، اور پھر حضرت حسین جیسی شخصیت سے بیعت مانگنا۔ رات کے وقت جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو پیغام دیا گیا نا کہ آپ کو یزید بلا رہا ہے اور یزید کا مطالبہ ہے کہ آ کے میری بیعت کرے، شام کا وقت تھا۔ مورخین لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ پڑھ لیں، طبری پڑھ لیں، یعنی تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں۔ شام کے وقت جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ و علیہ السلام کو جب یہ پیغام ملا کہ یزید کی طرف سے پیغام ہے آ کے بیعت کرے، حضرت حسین نے بڑا پیارا جملہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں یزید مجھ فقیر کی بیعت مانگ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے ہیں؟ اور اس آنے والے نے کہا بالکل ایسا ہی ہے جی، حضرت معاویہ کا وصال ہو چکا ہے اور یزید کا مطالبہ ہے کہ آپ بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی زادہ تیری بیعت کرے؟ یہ نہیں ہے۔ تو کربلا کے اسباب میں میرے باشعور دوستو ایک یہ بھی سبب تھا، اسے کسی سیانے نے بتا دیا تھا کہ سارے بیعت نہ بھی نہ کریں، ایک حسین اگر بیعت کر گیا سب کی بیعت ہوگی، لیکن اگر حسین نے نہ کی تو پورا کوفہ بھی مرید ہو جائے، پورا بصرہ بھی مرید ہو جائے، پورا شام بھی مرید ہو جائے، سارے کا سارا عراق بھی مرید ہو جائے، نئی نتائج آئیں گے جب تک حسین تیری بیعت نہ کرے۔ حضرت حسین قطعاً یزید کی بیعت کے قائل نہیں تھے۔ یزید کی ہٹ درمیاں اور یزید کے غیر شرعی حرکات و سکنات، قطعاً حضرت حسین اس کی بیعت کے لیے تیار نہ تھے۔ ایک پہلا سبب کربلا کا یہ ہے۔ دوسرا سبب یہ ہوا، یہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جب کوفے سے حضرت حسین پاک کو خطوط آیا کرتے تھے کہ آپ کوفہ آئے، ہم سب مرید ہونے کے لیے تیار ہیں، تو آپ نے مسلم بن عقیل کو کوفے کے صورتحال دیکھنے کے لیے، کوفے کے حالات دیکھنے کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ آپ جائیں، جا کے دیکھیں وہاں پہ حالات و واقعات کیا ہیں، آپ خبر دیں خط کے ذریعے، پھر فقیر بھی حاضر ہو جائے گا۔ حضرت حسین پاک اپنے آپ کو فقیر لکھا کرتے، آپ جب کوئی خط لکھتے تو آخر پہ لکھا کرتے تھے فقیر حسین ابن علی۔ یہ روش رہی ہے، یہ منہج رہا ہے جناب حسین پاک کا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ہمارے نانا نے فرمایا ہے الفقر فخری والفقر منی، فقیری مصطفیٰ کا تاج ہے اور فقیری مصطفیٰ سے ہے۔ مسلم بن عقیل گئے، جوق در جوق اجتماع کی شکل میں لوگوں نے بیعت کی، ہزاروں لوگ بیعت ہوئے جناب، ہزاروں کی تعداد۔ تو مسلم بن عقیل نے دیکھا یہ تو بڑا ماحول خوشگوار ہے، یہاں پہ تو ماشاءاللہ جوق در جوق بیعت ہو رہے ہیں، اور یہ تو محبان آل رسول ہیں، یہ تو بڑا پیار کرنے والے ہیں۔ آپ نے خط لکھ دیا حضرت حسین پاک کو کہ آپ تشریف لے آئیں، کوفے کے حالات دا بیسٹ، بہترین، آپ لائیں تشریف۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ادھر سے خط چلا گیا، خط ادھر پہنچ گیا، یزید کو خبر ہوئی کہ کوفہ تو سارا مسلم بن عقیل کا مرید ہو رہا ہے۔ یزید نے وہاں پہ حاضر ڈیوٹی گورنر نعمان بن بشیر کو معطل کیا اور اپنا بندہ ابن زیاد وہاں پہ گورنر مقرر کیا اور اسے ہدایات دی کہ خبردار کوئی بندہ حسین ابن علی کا مرید مت ہو، اور جو ہو چکے ہیں ان پہ جا کے سختی کی جائے۔
اب اپنی پسند کی تاریخ اٹھائیں اور بتائیں کہ پھر ابن زیاد نے وہاں پہ جا کے کیا کیا۔ جو بندے یزید کو مستثنا کرتے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کے متعلق، جی یزید کا قصور نہیں ہے، صرف اس چھوٹی سی بات کا جواب دے دیں، اگر یزید ملوث نہیں حضرت حسین کے قتل میں، یزید نے نعمان بن بشیر کو معطل کیوں کیا اور ابن زیاد کو مقرر کیوں کیا؟ اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اور نعمان بن بشیر کو معطل کرنے کے بعد ابن زیاد نے حضرت عقیل کے مریدین کو دھمکی دی، اگر آج شام تک بیعت نہیں توڑو گے یا ذبح کروا دوں گا، گھروں سے اٹھوا دوں گا، گھر جلا دوں گا، خاندان کے خاندان ختم کروا دوں گا۔ اب کوفی پھر کوفی تھے، کوفیوں کا کردار آپ سے چھپا نہیں، کوفی بے وعدہ، کوفی بے وفا، کوفی آج بھی اگر کوئی بندہ وعدہ توڑ جائے نا تو بندے مثال یہی دیتے ہیں کہیں تیرا کوفے سے تعلق تو نہیں۔ میرے صاحبوں پھر ان کوفیوں نے رن ٹائم پہ اسی وقت اپنی بیعت توڑی، مسلم بن عقیل کو چھوڑا۔ البدایہ والنہایہ اٹھائیں، آپ لکھتے ہیں کہ ایک دن کے اندر 30,000 کوفی مسلم بن عقیل کو چھوڑ گیا۔ جب شام ظہر کا وقت ہوا تو 10,000 کوفی رہ گئے۔ اب ذرا فگر پہ غور کیجئے گا، نماز عصر کے وقت تک 100 کوفی رہ گیا مسلم بن عقیل کے پاس، مغرب تک صرف 10 کوفی تھے، عشاء کے وقت علی کا لال تنہا تھا۔ ایک دن میں یہ سارے چھوڑ کے حضرت مسلم بن عقیل کو چلے گئے۔ جب دیکھا نا شام کے وقت اب مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے، اب اس بے غیرت نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا۔ اب حضرت حسین کو اس کی خبر نہیں، آپ وہاں سے چل پڑے، آپ تو کوفے آ رہے ہیں، آپ کو تو خوشگوار خط ملا ہوا، آپ تو سفر کر رہے ہیں۔ یہ بڑا ضروری پیغام ہے جو آج میں آپ کو تک پہنچا رہا ہوں، تاکہ نوجوان نسل کو جو ابہام ہے یزید کے متعلق کہ یزید ملوث نہیں ہے، یہ ابہام دور ہونا چاہیے۔ یزید مکمل ملوث ہے حضرت حسین کی شہادت میں۔ خولی کس کا بندہ ہے؟ نعمان بن بشیر کس کا بندہ ہے؟ یزید کا۔ شمر کس کا بندہ ہے؟ یزید کا۔ تو کیسے آپ یزید کو مستثنا کرتے ہیں؟ کوئی ہے نا آپ کا یزید سے تعلق؟ جب آپ یزید کو حضرت حسین پاک کے قتل کے متعلق مستثنا کریں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کا بھی تعلق تو ہے پھر یزید کے ساتھ، پھر ہم تو اسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ مہربانی فرمائے یہ دو جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان پہ غور کریں۔ تو نعمان بن بشیر کو معطل کرنا اور ابن زیاد کو مقرر کرنا، اس میں یزید پوری طرح انوالو ہے، مستثنا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عقیل کو گرفتار کیا گیا اور حضرت عقیل کو پھر بری طرح شہید کیا گیا۔ جب مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، بسم اللہ، اب اس کی خبر حضرت حسین کو تب ملی جب حضرت حسین کربلا تک آ چکے۔ کربلا وہ علاقہ ہے جہاں پہ حضرت حسین پاک نے اپنے خیمے نصب کیے اور قیام کیا، تو اس سرزمین پہ آپ پہنچ چکے تھے۔ اب مجھے ایک بات کا جواب دو، آپ اپنے سینس سے مجھے جواب دو، حضرت حسین کا کربلا سے واپس مدینے جانا بنتا تھا؟ آپ اپنی سینس سے جواب دے رہے ہیں کہ مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سن کے واپس جانا نہیں بنتا تھا، اب وہاں پہ رہ کے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا قصاص لینا بنتا تھا، واپس جانا نہیں بنتا تھا۔ تو کربلا کے برپا ہونے میں یہ ایک دوسرا سبب تھا، مسلم بن عقیل کی شہادت۔